بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو راہ راست دکھا اور اس پر چلا اور منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ تینوں معنی اہدنا کے آتے ہیں کہ ہمیں راہ راست دکھا، یا اہدنا ہمیں راہ راست صحیح راستے پر چلا، یا اہدنا ہمیں منزل مقصود تک پہنچا۔ ہدایت کے اصلی معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات اور مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کو شامل ہے۔ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام کائنات کے اندر روح ہے، ادراک ہے، احساس ہے، عقل ہے، شعور ہے، مگر بعض کائنات میں یہ کم ہے، تھوڑا ہے، اور عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بے جان اور بے عقل کہا جاتا ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کی ساری چیزیں اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہی ہیں۔ جو چیز جس مقصد کے لیے رب نے بنائی اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بس یہی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، رب کی طرف سے ہدایت ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کو ذوی العقول یعنی عقل والا کہا جاتا ہے، یعنی انسان اور جنات۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے انسان کو پہنچتی ہے۔ پھر کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو مومن بن جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین، متقین لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے، انسان کو پہنچتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق بھی ہے، یعنی ایسے اسباب، ایسے حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا آسان ہو جائے، ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ان کی خلاف ورزی انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اسی کو ہدایت بھی کہتے ہیں۔